ہمارے صوفیاء کا بھی یہی طریقہ تھا. حضرت شاہ عبد العزیز الدباغ ایک بزرگ ہوئے ہیں، صوفی بزرگ ہیں. آپ فرماتے تھے اپنے مریدوں کو کہ اگر تمہاری نمازیں پکی ہو جائیں نا، یہ حضرات آپ نے ذرا خصوصی طور پہ توجہ فرمانے کہ ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ تھا. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ پتر جدو تہاڈی نماز پکی ہو جائے، 5 وقت کے تم نمازی ہو جاؤ، سجدوں کا ذوق آ جائے، لمبے لمبے سجدے کر کے تمہاری آنکھیں بھیگنا شروع ہو جائیں، تو پھر یہاں پہ نہ آنا. پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ پتر یہاں پہ نہ آنا. تو مرید پوچھنے لگے کہ حضور ہوا کیا؟ وہ پیر صاحب کہنے لگے جب تمہارا ذوق بن جائے 5 وقت کی نماز کا، ایکسٹرا جو تم نفل پڑھتے ہو ان کا جب ذوق بن جائے، تو میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اور رب کے درمیان میں آؤں. وہ پھر جب تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہاری لو لگ جائے، تو پھر میں نہیں چاہتا کہ اس رابطے میں آؤں. تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا. تھوڑا سا سجدے کا ذوق، تھوڑا سا لمبے لمبے تھوڑا سا سجدے کا ذوق بنائیں. حضور فرمانے لگے کہ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے جو بہترین طریقہ ہے، بندہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے، حضور فرما رہے ہیں، یہ بخاری شریف کے لفظ ہے، حضور فرمانے لگے بندہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، جب بالکل قریب ہوتا ہے، وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، نہ قیام میں نہ رکوع میں. اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، ناک بھی ہم نے سجدے میں رکھ دیا، آنکھیں بھی سجدے میں، جو دماغ میں سوچیں تھی، جو خناس تھا، جو اکڑ تھی، جو غیبت کا جو ہم نے پل باندھے ہوئے تھے، جو اپنا تکبر تھا، کہاں پہ؟ سجدے میں رکھ دی. اللہ کے ہاں سجدہ برسجود ہو گئے کہ مولا تیرے سامنے سب ختم. تو حضور فرمانے لگے کہ بندہ اپنے رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. وہ بڑے پرانی ایک بات ہے، دیہاتوں میں آج بھی مشہور ہے کہ ناک نال لکیراں کٹی دی ہیں. ناک نال، اور بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا تھا یہ، کہ کسی کو شرم دلانی ہو، کسی کو سزا دینی ہو تو ناک نال لکیراں کٹائی دیاں سن. تو بندہ تو کہتا ہے یا اللہ پاک میں نے کیا بھی کچھ نہیں، لیکن دیکھنا پھر بھی میں ناک سے لکیریں نکالنے آ گیا ہوں نا. تو حضور فرمانے لگے بندہ سجدے کی حالت میں رب کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو تھوڑا سا سجدے کا ذوق بنائیں. آج میرا موضوع بھی کچھ اسی طرح کا ہے. ابھی یہ 12 روزہ محفلیں آ جائیں گی، یہ سفر آدھے سفر میں سٹارٹ ہو جائیں گی، یہ سفر کا مہینہ اب شروع ہو رہا ہے. تو جب محفلیں آ جائیں گی تو پھر 12 عمرے کے ٹکٹ، 25 عمرے کے ٹکٹ، 80 عمرے کے ٹکٹ. تو میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں، میں اکثر بات اپنے جمعے میں بھی کرتا ہوں کہ ٹکٹ کی قرآن اندازی کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے. یہ جو ہم عمرے کی ٹکٹ کرواتے ہیں ویسے جائز ہے، لیکن حدیث میں اس کا ذکر کہیں پہ بھی نہیں آیا. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا، حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو تم قرآن اندازی کرو. وہ ٹکٹ جو ہم نے عمرے کی ٹکٹ تھی اس کے تو پوسٹر چھپے کہ اب لوگ آئیں گے عمرے کی ٹکٹ کے لیے قرآن اندازی میں حصہ لینے آئیں گے. تو یہ جو حضور نے ہمیں بتائی ہے قرآن اندازی جو پہلی صف میں جتنا ثواب ہے، تو اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. تھوڑی سی توجہ کریں اس بات پہ کہ سجدے کا ذوق ذرا بنائیں، سجدوں کو ذرا طویل کریں، تہجد کا تھوڑا سا ذوق بنائیں. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ حضور جب عشاء کی جماعت ہو جاتی تو وطر ساتھ نہیں پڑھتے تھے، تھوڑا سا لیٹ پڑھتے تھے. یہ تو ہمارے فقہا نے، ہمارے علماء نے کہا کہ چلو وطر آپ کہاں آدھی رات کو اٹھ کے پڑھو گے، یہ بھی تم نا عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیا کرو. حضور کا طریقہ مبارکہ یہ نہیں تھا. حضور کی جو سنت مبارکہ وہی ہے کہ عشاء کی نماز کے کچھ دیر بعد آپ وطر کا قیام کرتے، پھر تھوڑی دیر بعد تہجد کا وقت ہو جاتا، پھر تہجد کا قیام کرتے، پھر فجر کا وقت ہو جاتا، فجر کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہتے تو پھر چاشت اشراق پڑھتے، اور پھر ظہر کے لیے بیٹھ جاتے، پھر عصر کے لیے بیٹھ جاتے. میں کہتا ہوں یار یہ سارے کام اگر بندہ کرے نا تو پھر غزوات پر کون جاتا، پھر جنگوں کے لیے کون ٹائم نکالتا. لیکن یہ حضور کا ذوق تھا کہ یہ سارا دن حضور کا یہ معمول تھا. اب دیکھیں نا، حضور نے مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل اوابین کے بھی پڑھے ہیں. حضرت بلال حبشی کا یہاں پہ تذکرہ ملتا ہے. حضرت بلال حبشی سے ایک دن حضور فرمانے لگے
جب معراج شریف سے واپس آئے نا تو حضور فرمانے لگے بلال میں تیری آہٹ جنت میں سن کے آیا ہوں. اب تک تو آپ خاموش تھے, اب تو ذرا سبحان اللہ کہہ دیں. بلال میں تیری آہٹ نا جنت میں سن کے آیا ہوں. بلال تو کیا کام کرتا ہے؟ حضرت بلال حبشی ہاتھ باندھ دیے, سرکار آپ کی ڈیوٹی کرنی ہے اور ہم نے کیا کام کرنا؟ نہیں تو اس سے ہٹ کے بھی کوئی کام کرتا ہے. تو حضرت بلال حبشی فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ نے ایک دن کہا تھا کہ جب مغرب کی نماز کے لیے وضو کرو نا تو تحیات الوضو کے 2 نفل پڑھ لیا کرو, تحیات الوضو کے 2 نفل پڑھ لیا کرو. حضور فرمانے لگے بس اسی نفلوں کی وجہ سے رب تعالیٰ نے تجھے یہ مقام دیا کہ تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں نے سنی ہے, جنت میں سنی ہے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نام سنا ہوا ہے آپ نے. آپ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں عیسائیوں کا قبضہ تھا اور ہماری مسلمان فوج ان کے لیے جنگ کے لیے تیاری کر رہی تھی. تو کسی نے خبر دی کہ بحری بیڑے, شپ, جہاز بحری سمندر کے راستے آ رہے ہیں 2 بھرے ہوئے اسلحے سے لیس. تو سلطان صلاح الدین ایوبی فرمانے لگے کہ اب یہ کیا ہوگا کہ ہماری تعداد پہلے ہی کم ہے اور بیت المقدس میں یہودیوں کا قبضہ ہے. تو رات کو نا ایک بزرگ ملے ان کو, تو کہنے لگے کہ بزرگوں اے مسئلہ ہے, مسلمان تو پہلے تھوڑے ہیں, تو وہ یہودیوں کا قبضہ ہے وہاں پہ, تو انہوں نے تو اور اسلحہ منگوا لیا ہے, تو اب کیا بنے گا؟ یہ میں آپ کو سجدے کی طاقت بتانے لگوں کہ سجدہ کیا دیتا ہے. ایک سجدے کو جس کو گراں تو سمجھتا ہے لاکھ سجدوں سے دیتا ہے نجات. یہ اقبال کا شعر ہے, لاکھ سجدوں سے. یہ جب ہم جو صبح صبح اٹھ کے دفتروں میں جا کے سر جی کرتے ہیں, ان سجدوں سے تجھے نجات دے دے گا ایک سجدہ. فجر کے ٹائم ہم اٹھتے نہیں اور جناب 8 بجے فٹافٹ اٹھ کے تیاری کر کے اور بن ٹھن کے جب دفتر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے سارا دن ہم سر کرتے ہیں. تو ایک سجدے کو جسے تو گراں سمجھتا ہے لاکھ سجدوں سے دیتا ہے نجات. تو بزرگ فرمانے لگے کہ بات تو بڑی گمبھیر ہے, خطرے والی ہے کہ وہاں پر اور انہوں نے قافلہ منگوا لیا اور ان کا آ رہا ہے وہ جو اسلحہ ہے. تو تم ایسے کرنا, رات تم بھی دعا کرنا تو میں بھی دعا کروں گا. تو سلطان صلاح الدین ایوبی جرنیل ہیں, جنگجو بندے ہیں, لیکن صوفیانہ طبیعت بھی تھی نا تھوڑی سی. تو وہ رات ساری سجدے میں رہے, ساری رات سجدے میں رہے. تو وہ بزرگ بھی جب آئے نا دعا کے لیے, تو جب دیکھا سلطان صلاح الدین ایوبی پہلی سجدے میں اور چیخے مار کے رو رہے ہیں کہ یا اللہ پاک میں اپنے لیے نہیں لڑ رہا, یہ میں اپنے قبضے گروپوں کے لیے نہیں لڑ رہا, میں تو تیری رضا کے لیے لڑ رہا ہوں, تیرے بیت المقدس کے لیے لڑ رہا ہوں. تو یا اللہ پاک ہماری مدد فرما. تو وہ بزرگوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی پہلی سجدے میں, تو وہ واپس چلے گئے. صبح جب ہوئی نا تو سلطان صلاح الدین ایوبی وہ بزرگوں کے پاس گئے تو کہنے لگے مبارک ہو, اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی. وہ جو بحری بیڑے آ رہے تھے نا اللہ نے پانی میں ڈبا دیے, وہ ڈوب گئے. طوفان آیا تھا, وہ دونوں بیڑے غرق ہو گئے. تو بزرگوں نے بڑا شاندار ایک جملہ کہا. وہ بزرگ کہنے لگے وہ پانی میں غرق نہیں ہوئے, وہ تو تیرے آنسوں میں غرق ہو گئے. تو پھر آنسو نکالے تو رب تعالیٰ کے سامنے, تو پھر رب راج رکھتا ہی ہے.